السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں دو ضروری اور اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ دونوں باتوں کا تعلق شوہر بیوی کی پرائیویٹ لائف اور پرسنل زندگی سے ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیریڈ میں حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا کفارہ کیا ہے، یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناپاکی کے زمانے میں ہم بستری کر لے تو پھر اس کا فدیہ اور کفارہ اس کو کیا دینا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ سمجھانی ہے کہ عورت کے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر ناجائز ہے تو پھر کوئی اگر بندہ کر لے تو پھر اس کا فدیہ اور کفارہ کیا ہے۔ ناظرین اور دوستوں، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جو حیا اور شرم سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کو فیس ٹو فیس آدمی کسی سے معلوم کرتے ہوئے شرماتا ہے، حیا آڑے بنتی ہے۔ اگرچہ دین کے معاملے میں حیا اور شرم آڑے نہیں بننی چاہیے، لیکن بہت سارے لوگوں کی بنتی ہے، تو اس لیے ان کی آسانی اور سہولت کے لیے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا سے سیکھنا آسان ہو گیا۔ ایسے لوگ سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے دین کی بہت ساری باتوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ اس ارادے سے بتلا رہا ہوں کہ آپ نے آج تک اس تعلق سے جو خامی اور کمی اور لغزش اور غلطی کی ہے اس کو اب آپ بھول جائیں، اور اس کی تلافی کی جو شکل آپ کو بتائی جائے وہ عمل کریں، اور آئندہ کے لیے بالکل بھی یہ کام نہ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حالت حیض میں، پیریڈ میں ہم بستری کرنا، شوہر بیوی کا ملاقات کرنا، یہ شرعاً ناجائز اور قطعاً حرام ہے، اور اس کی حرمت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ حیض کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے یہ گندگی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ گندگی کا زمانہ ہے، گندگی کا پیریڈ ہے۔ اس زمانے اور اس پیریڈ میں، اس حالت میں تم اپنی بیوی سے دور رہو، اس میں تمہیں اپنی بیوی سے صحبت، مجامعت اور ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس قرآن کریم کی آیت سے یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی کہ پیریڈ میں ہم بستری کرنا قطعاً حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی آدمی نے جانے انجانے میں اس کام کو کر لیا ہے تو سب سے پہلا کام تو اس کو یہ کرنا ہے کہ گناہ سے سچی پکی توبہ کرے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے اپنے کالے کرتوت اور سیاہ اعمال اور اس گندے اور غلیظ جرم کی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اس کے بعد اگر اس شوہر کو، اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تو بہتر یہ ہے کہ اگر پیریڈ کے شروع میں ہم بستری کی ہو، جب بلڈ پورا آ رہا ہوتا ہے اور بالکل جیسا بلڈ ہوتا ہے شروع کے شروع کے دن میں آتا ہے اسی کلر کا آ رہا ہوتا ہے، اگر ان دنوں میں ہم بستری کی ہے شوہر نے اپنی بیوی سے، تو اس کو اس کے فدیے کے طور پر اس خامی اور غلطی کی تلافی کے لیے شوہر کو 4 گرام 374 ملی گرام سونا یا اس کی قیمت خیرات کر دینی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے اگر اللہ نے گنجائش دی۔ اور اگر ہم بستری شروع پیریڈ میں نہیں کی بلکہ اینڈ چل رہا تھا، پیریڈ کا لاسٹ چل رہا تھا اور بالکل اب پاک ہونے کے قریب تھی عورت بیوی، اس وقت ہم بستری کی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں 1 دینار کا آدھا، یعنی جو میں نے ابھی بتایا 4 گرام 374 ملی گرام، اس کی قیمت یا اتنا سونا وہ صدقہ اور خیرات کرے۔ یہ اس کی تلافی کی شکل ہے۔ پہلا کام تو سب سے پہلے توبہ کرنی ہے، اور توبہ کا معنی یہ ہے جو پیچھے ہو گیا اس پر غلطی کا احساس بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور عزم بھی ہو۔ اور دوسرا کام یہ
اگر گنجائش ہو تو بہتر یہ ہے کہ اتنا سونا یا اس کی قیمت خیرات اور صدقہ کر دی جائے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ اگر پیچھے کے راستے سے پچھلی شرمگاہ سے عورت کی ہمبستری کی گئی تو اس تعلق سے کیا فدیہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ذہن میں بٹھا لیجئے پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا غلیظ عمل ہے، گندا عمل ہے، نہ اس کو اسلام گوارا کرتا ہے، نہ انسانی فطرت گوارا کرتی ہے، کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اور احادیث میں اس عمل پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من اتا امرأتہ فی دبرہا، لعنت اور پھٹکار ہو اس بندے پر جو بندہ اپنی بیوی کی پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرے۔ بتائیے، جس پر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی لعنت ہو گئی ہو تو اس سے زیادہ بدبخت، بد نصیب، نالائق، کمبخت، غلیظ اور گندا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو نہیں دیکھے گا جس نے عورت کی پیچھے کے راستے سے ہم بستری کی ہو۔ اتنی سخت وعیدیں اور ایکشن احادیث میں اس عمل پر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے ایک مومن کی شان یہ نہیں ہو سکتی، ایک مسلمان کو یہ عمل زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی اگلی شرمگاہ ڈالی ہے، شرعی اعتبار سے بھی اسی کا حکم دیا ہے، اور اس کو مردوں کے لیے کھیتی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود آدمی ناجائز طریقے پر غلط راستے سے اپنی شرمگاہ کو بیوی کی شرمگاہ کے ساتھ استعمال کرے، یہ غلیظ اور گندی اور جانوروں والی صفت اور جانوروں والا عمل ہے۔ اس لیے ہم میں ہمارے نوجوانوں میں سے جس نے بھی اب تک یہ گناہ کیا ہے سب سے پہلے توبہ کرے، بہت گڑ گڑا کر کے اللہ سے، اللہ کے رسول سے نے دیکھ لیجئے کتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ اللہ سے کہے یا اللہ جانے انجانے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے لیکن آج مجھے احساس ہے میں آج کے بعد بالکل نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں اگر آپ یہ عمل کرتے رہیں یا آپ نے کرنے کے بعد توبہ نہیں کی تو آپ کے اوپر پھٹکار ہے، کرنے والے کے اوپر پھٹکار ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، نیک لوگوں کی لعنت ہے ایسے عمل کرنے والے پر۔ اس لیے پہلی فرصت میں توبہ کریں۔ جہاں تک بات ہے اس کام کے فدیے کی، اس غلطی کی تلافی اور کفارے کی، تو اس غلطی پر کوئی کفارہ اور فدیہ احادیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بس توبہ کرنی ہے، توبہ سچی پکی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بعد معاف فرما دے اور آپ بالکل بھی پھر اس عمل کو نہ کریں۔ تو یاد رکھیں دونوں عمل بہت خبیث، غلیظ اور جانوروں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برے اعمال اور بدتمیزی والے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیکی اور سچی اور اچھی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔